مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جو جانور ہیں جن کا احترام لازم ہے، ان سے آپ نفع نہیں حاصل کر سکتے۔ پھر وہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں، جنہیں اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اس پر میوزک چلایا جائے گا۔ دیکھیے گا عید قربان کے دن مزید نزدیک جب آئیں گے تو ایام تشریق بھی چل رہے ہوں گے، لیکن ہیڈ لائنز میں ان جانوروں کے ساتھ میوزک چل رہا ہوگا۔ یہ جو جانور ہیں جن کا احترام لازم ہے، ان سے آپ نفع نہیں حاصل کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ الحمدللہ عید قربان کی آمد مبارک ہے، اور اس عید پر کروڑوں فرزندان اسلام اپنے جانوروں کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ کچھ چیزیں بدقسمتی سے عید قربان پر ہمارے درمیان ایسی آ گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، اور اس مقدس تہوار کے تقدس کو بھی ہم اپنے ہاتھوں خود پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ جانور اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، اور ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، ان کا احترام عام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو تم حج کے موقع پر قربانی کے جانور لاتے ہو، ہم نے تمہارے لیے اسے بنایا ہے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قربانی میں جو جانور قربان کیے جاتے ہیں یہ عام جانور نہیں، بلکہ ان کا احترام ہے کہ یہ شعائر اللہ ہیں۔ جیسے صفا مروہ کے بارے میں فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، اور قرآن ہی میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لہذا یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ یہ عام جانور نہیں، یہ وہ جانور ہیں جن کا احترام لازم ہے، ان سے آپ نفع نہیں حاصل کر سکتے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں، ان جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ان جانوروں کا مذاق بنا کر جو کہ شعائر اللہ ہیں اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ ان جانوروں کی کیٹ واک ہوگی؟ ہمارے یہاں اسے نام دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں، جنہیں اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اس پر میوزک چلایا جائے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا تھا؟ لیکن ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ کبھی یہ تصور تھا کہ وہ جانور جس نے اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے اور اللہ کے لیے قربان ہونا ہے، مقصود گوشت نہیں ہے، تقرب الی اللہ ہے، اس کا نام آپ نے ایکٹر کے نام پہ رکھ دیا، غیر مسلم ایکٹر کے نام پہ رکھ دیا۔ دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، ان کو بھگایا جا رہا ہے، ان کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس میں میڈیا نے بھی بہت برا کردار ادا کیا۔ جانوروں کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ جانور چھتوں پر پالتے ہیں، پھر اس کے بعد جب جانوروں کو کرین کے ذریعے اتارا جا رہا ہوتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی، جانور وہاں سے گھرا۔ ایک ویڈیو میں نے خود دیکھی، وہ جانور گھرا اور انتقال کر گیا، مر گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو کتنی اذیت ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی۔ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو خدا را عقل کے ناخن لیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں۔ مسلسل آپ دیکھیے گا ابھی عید قربان کے دن مزید نزدیک جب آئیں گے تو ایام تشریق بھی چل رہے ہوں گے، لیکن ہیڈ لائنز میں ان جانوروں کے ساتھ میوزک چل رہا ہوگا، دکھلاوا چل رہا ہوگا، عجیب و غریب نام آنا شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ کراچی کا فلاں ہے، یہ لاہور کا فلاں ہے، یہ سکھر کا فلاں ہے، اس طرح کے نام، ایکٹرز کے ناموں کے اوپر نام۔ ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی، ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ یہ قربانی کے جانور شعائر اللہ ہیں جنہیں ہم مذاق بنا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے، اخلاص لانا چاہیے۔ پھر ریاکاری بھی بہت زیادہ ہو گئی۔
کئی لوگ تو قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ جی رشتہ دار کیا کہیں گے، اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. حسن نیت سے کریں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اپنے دل پر غور کر لیں کہ کہیں میں اس لیے تو نہیں کر رہا کہ میری رشتہ داروں میں واہ ہو جائے کہ جی اتنا 10 لاکھ روپے کا جانور لے کر آیا، 20 لاکھ روپے کا جانور لے کر آیا. کس کے لیے لے کر آیا؟ لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے لائے ہوتے تو کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ کوئی میری واہ کرے. لوگوں سے ریٹ پوچھنا، اس پر تبصرے کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں غیر مناسب ہیں، اس سے روحانیت سلب ہو جاتی ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہے ہیں، جو اس گناہ میں ملوث تھے وہ توبہ کریں، اور اس سال کم از کم ارادہ کریں کہ ہم نے ان جانوروں کا مذاق نہیں بنانا، انہیں اذیت نہیں پہنچانی، اور ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب تو ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ قربانی کے جانوروں پر بھی نئے نئے کلام آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں آرٹسٹ آ گئے ہیں تو انہیں بس شوق ہے کہ ہر موقع پر میرا ایک کلام ریلیز ہو جائے. اس طرح کے کلام جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، جانوروں کے اوپر فلمائے جاتے ہیں کہ پھر اس سے تماشا ہی بنتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو خدا را کچھ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں، کم از کم جو دینی معاملات ہیں وہ آپ کی وجہ سے انتشار اور افتراق اور یوں کہہ لیجئے کہ تماشے کی صورت نہ بنے، اور اللہ سے ڈریں اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں. پھر اس طرح کے کلام ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں یوٹیوبرز ہیں، میمرز ہیں، ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، پھر وہ مزید اس کا تماشا بناتے ہیں. تو ایسا کام ہی کیوں کریں جو سبب تماشا بنے؟ تو اس لیے کوئی بھی کام کریں دائرہ ادب میں رہ کر کریں، اور اس کے نقصانات کو بھی پیش نظر رکھیں. سستی شہرت کے لیے کوئی بھی کام قطعاً نہ کریں. آپ کا جو حصہ ہے، آپ کا جو نصیب ہے، النصیب یصیب کے تحت وہ آپ کو مل کے رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.